اس لیے صدام کو ایک مسکین غریب گھر میں مارا، پکڑا تو وہیں سے تھا، اور معمر قذافی کو تو گھروں میں جگہ نہیں ملتی تھی، پائپ میں چھپا ہوا تھا۔ اب کتنے اسلامی ملک اور اسلامی فرمان روا ان کی بہت عبرتناک قسم کی پٹائی لگائی بتانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ اس لیے کہ اللہ اکبر و کبیرہ، مومن مسلم کے اوقات بہت قیمتی ہے اور وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ بازاروں میں اور منڈیوں میں ادھر ادھر ضائع کرے تو کیا فائدہ ہے؟ یہ مسجد میں اور یہ مدرسے میں اور یہ غور و فکر میں اور یہ قرآن شریف پڑھنے میں، نفلیں پڑھنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے۔ ایسے ملک بھی ہے جہاں پر مسجدیں بنانا بہت دشوار ہے، اور مسجدیں بنی ہے تو وہاں پر خطرے کتنے زیادہ ہے، اور وہاں اذان بھی مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ ایک ساتھی باہر گئے تھے، اتفاق سے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن چلے گئے اور دیر تک رہے۔ ایئرپورٹ سے مجھے فون کیا کہ سیدھا مسجد آ رہا ہوں۔ وہ جو یہاں پہنچے تو فجر کی اذان ہمارے قاری محی الدین دے رہے تھے، راستے میں سنی، اور ایک طرف گاڑی کڑی کر کے ہزار و قطار روئے، چیخ چیخ کی گاڑی میں روئے۔ بعد میں ان کے ساتھی جو وصول کرنے گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میں کتنے مہینے رہا وہاں اذان باہر نہیں آ سکتی، اندر ہی آواز ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی ان کے خوش آمدیوں نے، کاسالے ستالی چٹوں نے مختلف اوقات میں ایسا سوچا ہے، لیکن اللہ ان کو ہمیشہ ناکام کرے گا۔ یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اور اسلام ہی کی اس میں عزت اور غلبہ رہے گا، اور اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی مہربانی۔ کچھ لوگ در بدر اور انشاءاللہ انجام بہتر بستر لے کے نکلتے ہیں، تبلیغ تبلیغ تبلیغ۔ کچھ لوگ روس اور امریکہ کے دانت کٹے کرنے کے لیے، اب تو روس قدر نیک ہو گیا کیونکہ پٹائی ہو گئی، اسی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وفی شر نجات حین لا ینجی کا احسان۔ حماسی نے کہا ہے کہ یہ لوگ صحیح پٹائی لگانے سے ہی سیدھے ہوتے ہیں۔ امریکہ نے سینگ تیز کیے ہوئے ہیں اور بھیڑیے کی طرح دانت نکالا ہوا ہے، اس کے سینگ اللہ جلدی توڑ دے اور اس کے دانت کٹے کرے، اور روس سے زیادہ اس کے ریاست اسلامی بنائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور بیت المقدس کی سزا اللہ اس کو دے، اور عراق و افغانستان اور بوسنیا اور چیچنیا اور لیبیا اور یمن اور شام اور مصر سب میں جو افراتفری پھیلا رہا ہے، انسانوں کا بدترین بھیڑیا، انسانی رنگ میں شیطان، اللہ اس کے شر سے عالم اسلام کو، حرمین شریفین کو، بیت المقدس کو اور اچھے ملک مسلمانوں کے محفوظ فرمائے۔ اور جو ایٹمز اور ٹیکنالوجی اس نے بنائی ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اور اسلامی ملکوں کو زخم پہنچانے کی، اللہ اس کے خلاف اسے ڈال دے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسلمان دو طریقے سے کام کریں گے، یا تو وہ طاقت توانائی پیدا کرے جو ان پر فرض تھا، اس میں تو ملوک و سلاطین نے کچھ سستی کی ہے، اس لیے صدام کو ایک مسکین غریب گھر میں مارا، پکڑا تو وہیں سے تھا، اور معمر قذافی کو تو گھروں میں جگہ نہیں ملتی تھی، پائپ میں چھپا ہوا تھا۔ اور کتنے اسلامی ملک اور اسلامی فرمان روا ان کی بہت عبرتناک قسم کی پٹائی لگائی بتانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ اس لیے کہ جو قرآن کا حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، ان کے خلاف تیاری پوری کرو، قسم قسم کے ہتھیار جس زمانے میں جو میزائل ایٹمز درکار ہو وہ صحیح طریقے سے حاصل کرو۔ ترکیہ میں 200-300 سال پہلے ایک سلیم خان پیدا ہوا تھا، مسجد نبوی میں تعمیر بھی کی ہے، اور اس کا نام یہ جو آپ جیسے ہی جنت ریاض الجنہ سے معاجہ کی طرف مڑتے ہیں نا، ادھر جو پلر ہے آپ دیکھیں سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یہ سلیم خان کا نام ہے۔ یہ کسی طرح وہاں جا چکا تھا اور ان کے پلانٹ اور لیبارٹریوں میں رہا تھا، اور وہاں سے جب بھاگ آیا اور چھوٹ گیا تو اس نے ترکیہ جا کے کہا کہ یہ لوگ کچھ تیاری کر رہے ہیں اور ایسے ایٹمز بنائیں گے کہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہمیں ماریں گے اور ہم ان سے بچ نہیں سکیں گے، ہمیں ابھی سے ہوش سنبھالنا ہے۔ یہ بہت اچھی بات تھی ان کی، اور اسی پر رہنا تھا۔ لیکن انسان جب ترقی کرتا ہے یا سوچتا ہے تو افسوس یہ ہے کہ اس کی سوچ کو لگام نہیں ہوتے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مولویوں نے مدرسے کھولے اور ہر ایک کو حافظ بنا رہے ہو، ہر ایک کو قاری بنا رہے ہو، ترکیہ تو بہت بڑا مرکز رہا ہے، حرمین شریفین بھی ان کے قلمرو میں شامل تھے۔ تو اس نے کہا اس سے کچھ نہیں بنے گا، ایک بڑا عالم و بڑا مولوی بن جائے گا، تو مولویوں کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، تو فتوے کی مشین تو ہے۔ مشین اپنی چالو کی، اس کو تیل ویل لگایا اور گڑگا رہے تھے کو، پہلے اس کو کافر قرار دے دیا پھر قتل کرایا۔ یہ آدمی قیمتی و کام کا تھا، کاش کہ یہ بعد والی باتیں نہ کرتا،
دخلے برغول ہے نو اکو بکو لڑاؤ. ظاہر علماء دین تو دین کا دفاع کریں گے. جو کہے گئے اتنے نمازی کیوں ہیں, تھوڑے سے آنا چاہیے, یہ کیسی غلط بات ہے. جو کہے مدرسے کیوں ہیں, درس کیوں ہیں, طالب علموں کو آپ لوگ داڑھی رکھواتے ہیں, نوجوان ہیں, اور طالب علموں کو آپ فن نہیں سکھاتے ہیں. مولانا نے مشرف کو کہا کہ آپ نے بھی صرف فوجی قوانین پڑھے ہیں نا, بہت بڑے فوجی جنرل ہے, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ آپ انجینئر نہیں, کیوں نہیں پڑھی؟ آپ پولیس افسر نہیں بن سکتے, کیوں آپ نے وہ کورس نہیں کیا؟ زندگی میں آدمی ایک کام کرے گا, خواہ وہ قمار بنے یا بزاز بنے, وہ گاڑی کا ڈرائیور بنے یا وہ جہاز کا پائلٹ بنے. فکر ارکس بقدر ہمت اوس. مولانا کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں پر یہ پابندی کہ آپ اپنا دین نہ پڑھے. کون ہوتے ہو تم ایسے کہتے ہو؟ الحمدللہ اس طرح دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہماری تبلیغی جماعت میں رات سے اس کی حمایت میں زیادہ اترا ہوں کیونکہ ایک کتاب میں نے دیکھی, میرا نام بھی ڈالا ہے کہ یہ بھی تبلیغیوں سے خفا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے. میں نے ان کو برا بھلا نہیں کہا, جو کہا ہے وہ اب بھی کہتا ہوں, وہ کہتا رہوں گا. یعنی اس کا حاصل کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کی اصلاح, جمعیت علماء اسلام کی اصلاح, دینی مدارس کی اصلاح, طلبہ کرام کی اصلاح. ہم تو مدرسین کو کہتے ہیں کہ آپ تنخواہ تو پوری لیتے ہیں اور گھنٹے میں 10 منٹ دیر سے جاتے ہیں اور 5 منٹ پہلے نکل آتے ہیں, 15 منٹ ضائع کیا آپ نے. ویل للمطففین, ایسے مدرسین تباہ و برباد ہو جائے. تو ظاہر بات ہے محتممین منتظمین سب کو خیال رکھنا پڑے گا, اور ہمیں جو کمی کوتاہی ہے اس پر خود نظر رکھنی پڑے گی. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا کام 100% صحیح ہے. کہ وہ تبلیغی دوست جو ہمارا محسن اور بہت ہی کریم الخلق, اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے, وہ ایک بات کرتے تھے کہ جی کوئی ایسی مسجد ہے جہاں 100% نمازی ہو. تو ایک دن میں نے سمجھایا, میں نے کہا یہ باتیں نہ کیا کرے, فضول بیہودہ جاہلانہ باتیں. قرآن کریم میں ہے کہ عہد مبارک کے رسول میں بھی نمازی اچھے نہیں تھے. یہ لوگ کہاں نمازیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ بھول گئے آپ کہ جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو حضرت کو کہا آپ بھی چلے جاؤ, راج ربک واسألہ التخفیف انی عالجت بنی اسرائیل. وہ جائے 5 وقت زیادہ ہے, بنی اسرائیل میں 2 وقت ہے اور 2 رکعت تھی, وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. نمازوں میں گڑبڑ شڑبڑ چلتی ہے. اور میں نے کہا پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کسی اور کو کہوں کہ تم آج جماعت کراؤ, اور جو لوگ گھروں میں ہیں اور نماز مسجد نبوی میں نماز میں نہیں آئے, امام کون ہے؟ امام الائمہ. آسمان و زمین نے ان سے بڑا امام نہ دیکھا ہے, نہ قیامت تک دیکھ سکیں گے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسجد کون سی ہے جس میں ایک نماز 1000 سے لے کے 50,000, بلکہ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق 2 لاکھ کے برابر ہے ثواب. بہرحال سمجھانا پڑتا. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.